بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک مرض ہے صاحب، اور یہ مرض اب اس معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکا ہے، بہت کامن ہو چکا ہے، اور اسے آپ کہتے ہیں صاحب حسد. اور ایک مرض ہے تواہم پرستی، جس میں ظاہر بدشگونی وغیرہ اور دیگر باتیں بہت آ جایا کرتی ہیں. پرابلم یہ ہے صاحب کہ ہم شاید اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ جو کچھ بھی تقسیم ہے نا، کسی کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پوزیشن ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، جاہ و عشمت ہے، اچھی اولادیں ہیں، بیوی ہے، گھر بار ہے، سٹیٹس ہے، مقام ہے، کرسی ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، واٹس ایور، اب آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیے. یہ دیا کس نے؟ انسان نے تو نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. جب اللہ کی تقسیم ہے تو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی کیوں نہیں رہتے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی انسان کو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے رب کی عطا ہے. جس کو جو ملے اس کی توقیر کیجئے، عزت کیجئے، اس میں دخل اندازی مت کیجئے، انٹروین مت کیجئے، اس میں گھسپیٹیاں مت بنے اس کے اندر. یعنی وہ اللہ کی ڈومین ہے، اللہ کی ڈومین رہنے دیں، اللہ کی ڈومین میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں. حسد کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یا حاسد کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ صاحب کہ ایک تو وہ حسد کرتا ہے کہ اس کو ملا کیوں، یعنی سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس سے چھن جائے، اور تیسری بات ہے مجھے مل جائے.
اس چکر کے اندر وہ وہاں تک چلا جاتا ہے صاحب کہ اپنے ایمان تک کو جو ہے وہ پھونک دیا کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ تو ایک بات تو ذہن میں رکھیے صاحب، جس کو جو ملا ہے یہ میرے رب کی عطا ہے، رب نے جس کو دیا، رب سے بہتر قاسم کوئی نہیں، رب سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں، رب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اس کو کیوں ملا، تو دوسرے لفظوں میں آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کی تقسیم کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، اس پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی صاحب ایک بات۔ اچھا پھر اس معاشرے کا ایک عجیب پرابلم ہے صاحب، بڑی کوکٹیل قسم کی ہماری سوسائٹی ہے، بڑے مزے کی سوسائٹی ہے صاحب۔ یعنی آپ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عقائد کے اعتبار سے اس پیڈسٹل پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کی سوچ پہ یقین مانی افسوس ہوتا ہے کہ اللہ پر ہمارا کامل یقین کیوں نہیں ہے صاحب، اللہ پر ہمارا کامل ایمان کیوں نہیں ہے۔ بھائی کوئی بلی آپ کا راستہ کاٹ کے چلی گئی تو وہ آپ کو ضرر پہنچا دے گی؟ یہ بات یہ ہے جس طرح آپ کسی کام سے جا رہے تھے وہ بھی کسی کام سے جا رہی تھی، جانے دیجئے اس کو یار، وہ اپنے کام سے جا رہی ہے، اب اپنے کام سے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ راستہ کاٹ گئی تو اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی صاحب، کبھی یعنی ہمارے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی وقت سے، کبھی کسی دن سے ہم بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کی ابتدا میں اگر مثال کے طور پہ ہمیں کوئی ٹوک دے تو ہم اس سے بدشگونی لے لیا کرتے ہیں کہ اب تم نے چونکہ کام میں ٹانگ اڑا دی ہے لہٰذا ہمارا کام برباد ہو جائے گا۔ کسی آدمی کی، کسی عورت کی شکل اگر ہمیں پسند نہیں اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کی شکل دیکھ لی تو فوراً منہ سے جملہ نکلتا ہے آج تو پورے دن کی جو ہے ایسی تیسی ہو گئی، برباد ہو کے رہ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا صاحب، ذہن میں رکھیے۔ اچھا پھر اور ہوتا کیا ہے، کبھی ہم کسی اخبارات میں یعنی کوئی خبر شائع ہو جائے، ستاروں کے حوالے سے کوئی بات ہمیں نظر آ جائے، ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ پورا ویک ہمارا جو ہے برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد ہم گھر میں جھاڑو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ منحوس کام ہے، اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ کبھی جوتا اتارتے وقت ہوتا یہ کہ جوتے پہ اگر جوتا آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدشگونی ہو گئی ہے۔ کبھی ہوتا یہ کہ کٹے ہوئے ناخن کے اوپر یعنی ہمارا پاؤں آ جائے، وہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب اب دشمنی ہو جائے گی، یہ تو بدشگونی ہو گئی۔ کبھی ہوتا یہ کہ سیدھی آنکھ جو ہے وہ باقاعدہ پھڑکنا شروع ہو جائے تو ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت جو ہے وہ ہمارے گھر پہ آنے والی ہے۔ پھڑک رہی ہے، پھڑکنے دو یار، خود ہی خاموش ہو جائے گی، خود ہی چپ ہو جائے گی، خود ہی سیدھی ہو جائے گی۔ عید اگر مثال کے طور پہ جمعے کے دن آ جائے تو اس سے ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ حکومت پہ بھاری پڑ جائے گا، اور ابھی بھی یہ قیاس آ رہی ہو رہی ہے کہ عید جو ہے وہ جمعے کو نہیں ہوگی، ہفتے کو ہوگی، کہ اگر 2 خطبات ہو جائیں گے تو بھاری پڑ جائے گا معاملہ۔ کبھی بلی کے رونے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اور کبھی رات میں اگر کتا جو ہے بھونکنا شروع ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کام خراب ہونے والا ہے۔ مرغا جو ہے وہ دن کے وقت اگر اذان دے دے تو بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اسے ذبح تک کر ڈالتے ہیں۔ پہلا گھاک اگر سودا لیے بغیر ہماری دکان سے چلا جائے تو ہم اسے بدشگونی گردانتے ہیں۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص اگر فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی اگر پیدا ہوں تو اسے ہم منحوس ہونے کا باقاعدہ لیبل لگا کے اسٹیمپ کر کے اس کو ایک طرف بٹھا دیتے ہیں۔ حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے اس لیے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو ہم منحوس گردانتے ہیں۔ خالی کینچی چلانے سے گھر میں جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، برکت اڑ جاتی ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ ہمارا تصور ہے۔ خالی برتن یا چمچ آپس میں اگر ٹکرا جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا، یہ ہمارا تصور ہے۔ یعنی میں اب آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، اور آپ کو جو میں باتیں بتلا رہا ہوں آپ سے کراس چیک کیجئے گا کہ ہم آپس میں کرتے کیا کیا۔ یعنی بچے کے اگر دانت جو ہیں الٹے نکل آئیں تو ننیال جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ننیال والوں کے اوپر بچہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دودھ پیتے بچوں کے اگر بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں، یہ ہمارا تصور ہے۔ چھوٹا بچہ اگر کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، یا بچہ اگر سویا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے اگر کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو کہتے ہیں بچے کا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد دروازے پر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزرتی ہیں، یہ ہمارا تصور ہے۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، یہ ہمارا تصور ہے۔ انگلیاں چٹکانے سے عموماً ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر یہ چٹکاؤ گے تو نحوستیں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری یا کوئی بھی چیز اگر لیتی ہے ہاتھ میں اور اس سے کچھ کاٹتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے باقاعدہ کٹے ہوئے پیدا ہوں گے، چرے ہوئے پیدا ہوں گے۔ اسی طرح سے نو مولود کے بچے کے بارے میں کہ اگر اس کے کپڑے دھو کر نچوڑے جائیں تو بچے کے جسم میں جو ہے باقاعدہ درد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یورپی ممالک میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ عادات جو ہیں ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جیسے 13 نمبر یا 13 منزل جو ہے، 13ویں منزل جو ہے، یا ہسپتالوں میں جو ہے وہ نارملی 13 نمبر کا بیڈ وغیرہ نہیں ہوتا، یہ ان کے یہاں تصور ہے۔ اسی طرح سے رات کے وقت کنگھی یا چوٹی بنانے سے یا ناخن کاٹنے سے جو ہے وہ اس کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھر کی چھت پر یا دیوار پر اگر الو بیٹھ جائے تو اسے ہم نحوست کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے مغرب میں جو ہے الو کو باقاعدہ بابرکت سمجھا جاتا ہے، اب ان کا تصور کچھ اور ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں جو ہے وہ روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں گھر کے اندر آ جائیں گی۔
اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اگر خرگوش راستے سے گزر جائے تو خوش بختی کی علامت ہے۔ اما وہ بلی جا رہی تھی، اس نے بدبخت کر دیا، خرگوش جا رہا تھا، اس نے خوش بخت کر دیا۔ عجیب سوچیں ہماری ہیں صاحب۔ نمک اگر بکھر جائے تو یہ بھی خطرناک ہے۔ کسی کے پیچھے سے آواز دینے کو جو ہے بدشگونی خیال کیا جاتا ہے۔ دو بیٹیوں کی شادی، یہ بھی تصور ہے ہمارے ہاں، دو بیٹیوں کی شادی اگر اکٹھی کر دی جائے تو اس میں سے کوئی ایک خوش نہیں رہے گی، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ نو مولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل یا ٹیکا جو ہے باقاعدہ لگایا جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرد کے دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے سے جو ہے وہ اچھی خبر کی آمد سے اس کو جو ہے مشروط کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک طرف مرد کی اگر دائیں آنکھ پھڑکے تو صورتحال بالکل دوسری جھگڑا ہوگا، اور یہاں اگر دونوں کی ایک ساتھ ہو جائے تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے۔ ٹانگیں ہلانے سے جو ہے وہ دولت چلی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلا رہے ہوتے ہیں، مستقل ہل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی دولت، اس کا مطلب ہے وہ جو ہے ڈسکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ سے۔ اسی طرح سے اب آپ سوچئے کہ منڈیر پر اگر کوئی کوہ بیٹھا ہے اور وہ کائیں کائیں کر رہا ہے تو لوگ تصور یہ کرتے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں۔ اچھا بار بار اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے کوئی یاد کر رہا ہے بھائی تمہیں، بہت ہی چاہنے والا تمہیں یاد کر رہا ہے، تم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اب میں اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا، مطلب وہ یاد کر رہا ہے تمہیں، اب تم اس کو فون کر لو، بات کر لو۔ یعنی فلاں پتھر اگر آپ نے پہن لیا تو وہ ہندسے کے مطابق جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، فلاں نہیں پہنا تو منحوس ہو جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں اگر خارش ہو رہی ہے تو آپ کے پاس مال آنا شروع ہو جائے گا۔ میرے تو بہت ہاتھ پہ خارش ہوتی ہے، ایسا میں نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا۔ بائیں ہاتھ میں اگر ہو رہی ہے تو جانے والا ہے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا، بائیں ہاتھ پہ بھی بہت ہوتی ہے۔ اچھا ٹوٹے تارے کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو یا پلک اگر گر گئی ہے تو دعا جو ہے فوراً مانگ لیجئے، قبول ہو جائے گی۔ آپ سوچئے صاحب، کون ہی اگر آپ کی کسی جگہ پہ لگ جائے فوراً دعا مانگ لیجئے، دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے صاحب، یہ موت و حیات، یہ عزت و ذلت، یہ نفع و ضرر، ہر چیز میرے رب کے قدرت میں ہے۔ ہر چیز، کوئی وقت، کوئی زمانہ، کوئی درخت، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی ستارہ، کوئی عمل انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی انسان کو فائدہ اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ رب نہ چاہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو پریشانیاں مصیبتیں آئی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، بہت سی تو ہم نے معاف کر دی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کے اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا، اس نے پتہ ہی کیا کیا؟ اس نے شرک کیا۔ لہذا تیقن اور توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دنیا مل کے بھی چاہے، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اگر دنیا مل کے بھی چاہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج۔ پہلی شخصیت آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے، ممتاز عالم دین ہے، میرے دل کے بہت قریب، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز معروف روحانی شخصیت ہے، اور آپ ماشاءاللہ چشتیہ سلسلے کے مہتاب ہیں، ماہروی سلسلے کے مہتاب ہیں، اور صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی یونیورسٹیز میں باقاعدہ آپ لیکچر دیا کرتے ہیں۔ ہماری ایک اور مرتبہ خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب صاحبزادہ محمد عاصم ماہروی صاحب تشریف فرمائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام نعت گو شاعر، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، بزرگ شخصیت جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب کسی تعارف کے محتاج نہیں، کمال علمی شخصیت ہے، کمال روحانی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی سرپرستی میں ظاہر افطار کی خصوصی نشریات ہوتی ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب بالکل بچیوں کی طرح، چھوٹی بہنوں کی طرح، اور آج تو انہوں نے بڑا ایک راز کھولا ہے، ابھی میں ان سے بات کروں گا اس موضوع پہ۔ کمال پڑھتی ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لہن ہے۔ سارہ رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وعلیکم السلام جی۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف ممتاز ثناء جناب حافظ ارشد نقشبندی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور بالکل لاسٹ میں منیرہ کرن صاحبہ، کچن کا سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت کھانے پکاتی ہیں، کمال کھانے پکاتی ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، آئیے بلا توقف پہلے لیڈی فرسٹ، آئیے کچن کا بتائیے کیا سلسلہ، کہاں سے شروع کر رہی ہیں؟ جی، آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج میں بنا رہی ہوں اسٹیم روسٹ، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو فرائٹرز، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں فروٹ پنچ۔ ویسے تو بہت سی یہ ہر گھر میں بننے والی چیزیں ہیں، اور لیکن تھوڑی سی میں ٹپس دینا چاہوں گی، جیسے کہ اسٹیم روسٹ ہے، اس کو آپ نے کیسے میرینیٹ کرنا ہے۔ چکن آپ ہول چکن لے لیں، آپ اس کو کٹس لگا کے ہلکا سا مسالہ لگا کے رکھ دیں۔ میں نے دہی رکھی ہوئی ہے، دہی میں تمام اسپائسز ایڈ کروں گی، جس میں آپ کا جو مین انگریڈینٹ ہوگا وہ ہے پیپریکا پاؤڈر، ادرک لہسن کی پیسٹ، سوکھا دھنیا، زیرہ، پسی لال مرچ، سارے مسالے، گرم مسالہ مکس کر کے دہی میں
اس کو ہم پھینٹ لیں گے اور اس کے اوپر لگا کے رکھ دیں گے. اچھا اس کے لیے آپ کو چاہیے گا, آپ نے اس کو ہلکا سا کلر دینا ہے ڈیپ فرائی کر کے. اس کے بعد ایک سٹینڈ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ہنڈی میں رکھ کے پانی کے ساتھ اس کو رکھ دیں گے, اوپر آپ اس کو رکھیں گے اپنا اسٹیم کو جو آپ کا چکن ہے, اس کو رکھنے کے بعد آپ نے اس کو دم پہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھنا ہے. تو آپ کا اسٹیم روسٹ بہت ایسا گھلے گا جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا رس گلا, ویسا ہو جائے گا. اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ فوائل پیپر لے لیں. فوائل پیپر لے کے آپ اپنے جس میں اس کو بنا رہے ہیں اسٹیم کرنا ہے, آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہانڈی کو پیک کر کے تو اس کے اندر اپنا چکن رکھنا ہے, اور پھر آپ اس کو ہلانا نہیں ہے, تو آپ کا اسٹیم بہت اچھے سے گل جائے گا. اور اس کی جو گارنش ہوگی وہ سیلڈ ہوگا, اس کی جتنے بھی ہوں گی آج کل کے جو سیزنل ویجیٹیبلز ہیں. اور جو پوٹیٹو فرائٹرز ہیں اس میں لیے آپ نے آلو لینا ہے. آلو کو آپ نے کچھ اس طرح سے کٹ کرنا ہے کیوب کٹنگ میں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو میں نے چاپ کر لیے, ساتھ میں پالک ہے, ساتھ میں دھنیا, ہری مرچیں, ساتھ میں پیاز, ان سب کو مکس کرنا ہے. میں نے اس میں پانی کا استعمال نہیں کیا, نہ آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے, کیونکہ پانی ایڈ کرنے سے آپ کا سارا یہ تمام جو ہے ویجیٹیبلز یہ واٹر کنٹینٹ پانی چھوڑ دیں گی تو آپ کا مسالہ خراب ہو جائے گا. جتنا یوز کرنا ہے آپ نے اس کے حساب سے کوانٹٹی میں اس کو مکس کرتے جانا ہے, اور آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. باقی جو آپ اس کو رکھ دیں گے فریج میں تو آپ کا 102-3 دن وہ چل جائے گا ود بیسن, پانی کے بغیر, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ڈرنک ہے وہ ہے فروٹ پنچ, جس میں اورنج کا ہے فلیور ہے, ساتھ میں لیمن کا ہے, آج کل لیمن بہت آئے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں پائن ایپل ہے, اس کے چنکس ہیں, اس کو میں نے بلینڈ کیا ہوا ہے. ان تینوں کو مکس کر کے آئس کیوبس کے ساتھ میں 1-2 چمچ شوگر سرپ اگر آپ ڈال دیں گے, اور جو نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک فروٹ پنچ ایک ڈرنک بنے گی. واہ, چلیں ابتدا کیجئے, اور آپ سے گائے بگائے جو ہے ہم فیڈ بیک لیتے رہیں گے, نیوز اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے آپ کے بارے میں, ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے نا رپورٹر, بتائیے ابھی کیا حالات ہیں, آپ سے پوچھیں گے کیا حالات ہیں. جی بالکل. اچھا مجھ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ایک اوور لک کیجئے, ذرا یہ بتائیے جو حسد کی بیماری ہے کیا ہے ایکچولی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, حسد کہتے ہیں کسی دوسرے کے نعمت کی زوال کی تمنا کرنا, کہ اس کو جو نعمت حاصل ہے وہ اس سے زائل ہو جائے, مجھے ملے نہ ملے ادھے کول نہ رہے. انہیں کول نہ رہے, پنجابی میں اس کو کہتے ہیں انہیں کول نہ رہے. یہ ہے حسد. یہ حسد مختلف مذاہب مختلف اقوام میں رہا. سب سے زیادہ حسد کا شکار جو ہستی رہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. قرآن مجید میں ہے کہ آپ سے مشرکین عرب نے اور خصوصاً یہودیوں نے حسد کیا. جی جی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں ہے, اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب یعنی یہودیوں نے, کیونکہ وہاں زیادہ یہودی مقیم تھے, اور بالعموم چونکہ آیت مطلق ہے اور اس میں عموم ہے, تمام اہل کتاب صبح قیامت تک جب تک یہ ہیں مسلمانوں سے, اہل ایمان سے حسد کی وجہ سے شدید خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طور یہ اپنا ایمان چھوڑ دیں اور ہمارا مذہب اختیار کر لیں. اور یہی ان کی کوشش مدینہ طیبہ میں رہی. سورہ نساء میں آئیں, آیت نمبر 54 ہے, اس میں بھی یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے جو اہل ایمان پر فضل فرمایا ہے وہ چھن جائے اور یہ برباد ہو جائیں, یا پھر ہمارا مذہب اختیار کر لیں. آج تک یہی حسد, آج تک یہی حسد, یہ وہ کرتے رہے. اچھا, اب وہ حسد جو مسلمان ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, زوال نعمت کی تمنا کرتے ہیں, ایون کہ بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے, صحیح, اگرچہ وہ کسی مقدس ہستی کی اولاد ہی ہوں. سورہ یوسف دیکھیے, بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کی. قرآن کہتا ہے احب الی ابینا منا. بھائیوں نے کہا کہ یوسف ہم سے زیادہ ہمارے والد کو عزیز ہے اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. انہوں نے پھر کیا کیا, بھائی کو کنویں میں ڈالا, پھر بھائی کو فروخت کر دیا. کیا کچھ نہیں کیا. اصل سبب کیا تھا؟ حسد. بالکل ٹھیک. آپ نے وقت مجھے کم دیا ہے, آیات اور بھی ہیں اور وہ میں ضرور آج بیان کروں گا, لیکن اگلی کوئی مسئلہ نہیں, مجھے پتہ ہے آپ بیان کریں گے ضرور. اچھا, اب ذرا نظامی صاحب بھی بتائیے, آسمانوں پر پہلا حاسد شیطان بنا, جی ہاں, زمین پر پہلا حاسد قابیل بنا. جی ہاں, یعنی ابتدا جو ہے وہ اسی طرح سے ہوئی کہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, ایکسیپٹنس نہیں. یہ جو انسان کی نفسیات ہے, کیا کیوں ایکسیپٹنس نہیں؟ ہاں دیکھیے, خیر اور شر کی قوتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گی.
بعض طبائع پر شر کا غلبہ ہوتا ہے، جس کی مثالیں آپ نے دیں، اور اس کی بہت ساری متعدد وجوہات ہیں نفسیاتی۔ سب سے زیادہ تو حسد کا جذبہ جس چیز پر کار فرما ہے وہ ہے ایک احساس تکبر، ایک بڑائی کا احساس، ٹھیک، اور یہ خواہش کہ سارا کچھ مجھے ہی مل جائے اور سارے میرے مطیع اور فرما بردار رہیں۔ اب دونوں جگہ پر جہاں آپ نے دو مثالیں دی ہیں، حضرت آدم کے قصے میں اور حضرت حابیل اور قابیل کے واقعے میں، ان دونوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں شخصیتوں کا ٹکراؤ ہے۔ حاسد ہمیشہ ایک استدلال کرتا ہے، ایک لاجک پیش کرے گا اپنے طور پر، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اور حسد کا ایک کمال یہ ہے، یعنی بہت تکلیف دہ اذیت یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایک آگ سے تشبیہ دیں تو یہ وہ آگ ہے جو کبھی بجھے گی نہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ اس آگ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آگ خود اپنے آپ کو جلا کے ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کبھی تھمے گی نہیں اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی۔ اچھا، شیخ سعدی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ یہ ہے کہ نیش اقرب نہ از پے کین است، اقتضائے طبیعتش این است۔ یہ جو بچھو ہے یہ کو بہت سوچ سمجھ کر کسی منصوبہ بندی کے تحت آپ کو ڈستا نہیں ہے، ڈانک نہیں مارتا، اس کی فطرت میں، اس کی انسٹنکٹ میں، جبلت میں، اس کی جبلت، سو جس کی جبلت ٹیڑھی ہے اور اس میں کجی ہے اور وہ راضی برضا نہیں ہوتا، قناعت اختیار نہیں کرتا، اور وہ جذبہ ایمانی سے خالی ہے، تو ظاہر ہے اس کی یہ خصلت ثانیہ بن جائے گی جو اس کے لیے وبال جان تو ہے وہ پورے معاشرے کے لیے وبال جان بنے۔ اور اس میں مزید افسوسناک پہلو یہ ہے کہ امیجیٹلی جو اس کا قریب ترین دائرہ ہے سب سے پہلے وہ متاثر ہوگا، پھر اس کے بعد دوست احباب کا دائرہ، اس کے بعد پھیلتا پھیلتا وہ پورا کائناتی دائرہ بن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صحیح، یہ جو مسئلہ، جو ایک لفظ جو بہت خوبصورت ادا کیا نظامی صاحب نے، راضی برضا، مینز میں پھر راضی برضا نہیں ہوں نا۔ اس کا مطلب یہ جو مجھے ملا ہے میں اس پر خوش نہیں ہوں، اور جو دوسرے کو ملا ہے، مطلب میں دوسری کی خوبصورت بیوی دیکھ کے جو ہے پریشان ہوں، دوسرے کا بنگلہ دیکھ کے پریشان ہوں، دوسرے کا سٹیٹس دیکھ کے پریشان ہوں، دوسرے کی پوزیشن دیکھ کے، میں راضی برضا نہیں ہوں اپنے معاملے پہ کہ مجھے کیا ملا ہے۔ حسد کرنے والا صحیح جس معاملے پہ حسد کر رہا ہے، اگر وہ اسے مل بھی جائے تو تب بھی وہ حاسد رہتا ہے، کیونکہ حسد ہے ہی یہی کہ مجھے وہ رب کی عطا سے اختلاف ہے۔ معاذ اللہ۔ رشک میں تو یہ ہے نا صحیح کہ رب کی عطا ہے جی، اور آپ چاہتے ہیں اس کے پاس بھی رہے اور وہ آپ کے پاس بھی جو ہے وہ آ جائے، یہ تو ہے رشک جی۔ حسد یہ ہے کہ جیسے وہ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ میرے کول وہ آوے نہ آوے، میرے پاس آئے نہ آئے، اس سے جو ہے وہ ضرور چھن جائے۔ تو یہ تو براہ راست جو ہے اس قادر مطلق کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے جی۔ صاحب تسلیم تو اس طرح سے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوزخ کے گڑھے تھے اور اس میں جو ہے وہ دوزخیوں کو ڈالا گیا، تو جو دوزخی باہر نکلنے کی کوشش کرتا اس کو جو ہے فرشتے مار کر پھر دوبارہ جو ہے وہ نیچے کر دیتے۔ ایک جو ہے وہ دوزخ کا کنواں ایسا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بھی فرشتہ نہیں کھڑا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی باقیوں کے اوپر جو ہے وہ دربان فرشتے کھڑے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں کھڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ حاسدین کا کنواں ہے، جو نکلنے کی کوشش کرتا ہے نیچے والے ٹانگ کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ٹانگ کھینچنا ہے نا جی، یہ جو ٹانگ کھینچنا ہے، ہمیں حسد کو ریویو کرنا پڑے گا نا صحیح۔ حسد کیا مطلب؟ سارے دوسرے حاسد ہیں، میرے اندر نہیں آتی وہ بیماری۔ واہ! تو رمضان شریف تو یہ ہے نا کہ میں رک جاؤں کہ دوسرے کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف دھیان دوں کہ کہیں میں خود تو نہیں اس کے اندر شامل ہو گیا۔ ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ یہ جو ٹانگیں کھینچنے کا بیہیویئر ہے نا صحیح، یہ حسد ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں حسد میں مبتلا ہوں؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں حسد میں مبتلا ہوں؟ ہاں، اگر آپ کسی ایسی عطا کے اوپر جس کے اندر آپ کو براہ راست معلوم ہو جائے کہ یہ صفت، مثال کے طور پہ حسن ہے، تو حسن فاروق صاحب کے پاس ہے تو ان کی اپنی اچیومنٹ تو نہیں ہے جی، یہ رب کی عطا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے زیادہ پہلا جو ہے نا صحیح حسد، وہ ہوتا ہی حسن پہ ہے۔ حسن کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ حسن کو جاننے کے لیے آپ کو دماغ استعمال نہیں کرنا پڑتا، حسن خود ہی عیاں ہوتا ہے۔ واہ جی، کوئی پڑھا لکھا شخص، مفتی صاحب یا ڈاکٹر صاحب،
اور کوئی مجھ جیسا نہ علم، جی ہم سب ہی حسن کو، بیوٹی کو ریکگنائز کر لیں گے. ان کا ایکسپریشن اور ہوگا، ان کا کوئی اور ایکسپریشن ہوگا، میرا کوئی اور ایکسپریشن ہوگا. تو اس میں دماغ استعمال نہیں ہوتا. سب سے پہلا حسد جو ہے وہ انسان کے حسن کے اوپر ہوتا ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اب حسن جو ہے وہ عطا ہے. جی اگر آپ کو کسی کے حسن کے اوپر جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے تو یہ حسد ہے. ہاں بالکل، اس پہ بات کرتے ہیں. خوبصورت تمہید ہے. سارا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ماشاءاللہ. اتنا روز ہی آپ کا پروگرام اتنا نالجبل ہوتا ہے اور آج بھی ماشاءاللہ. اور میں آنر ضرور کہوں گی کہ میں اور ماما آپ نے جو بی بی ہماری پاک ہماری ہستی سیدہ کونین سلام علیہ کی خدمت میں آپ نے جو بی بی فاطمہ سلام علیہ کی پڑھی تھی نا، وہ ساری 1 to Z، وہ میرا خیال ہے میں روز سنتی ہوں، مجھے اب یاد ہو جائے گی. تمہید بہت ہی خوبصورت. اللہ آپ کو جزا دے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. آپ آئے اور مجھے وہ آپ کی والدہ بتا رہی تھیں، بلکہ آپ بتا رہی تھیں کہ وہ آپ سے ملاقات جو ہے وہ بہت اوائل کے دور میں ہوئی ہے. چھوٹی سی آپ ننھی سی تھیں جب. بالکل بالکل، آپ کو یاد نہیں ہوگا. مجھے واقعی یاد نہیں تھا. مجھے تو ریکال کرا آپ کی اماں نے، سامنے بیٹھی مسکرا رہی ہیں. بالکل، کیونکہ مجھے صرف اتنا یاد ہے کیونکہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. کل پاکستان نعتیہ کمپٹیشن ہوا تھا، میری لائف کا پہلا کمپٹیشن تھا اور آپ اس میں ہوسٹ بھی تھے. اور پہلے میں پنجاب سے ون کیا، سارے اسکولز میں سے جا کے، بہت لمبی لمبی لائنز، بڑا ٹف کمپٹیشن تھا. اس کے بعد پھر میں فائنل میں بھی آ گئی اور پھر میں کراچی آئی مما کے ساتھ. تو دیٹ واز مائی فرسٹ جرنی. اور اس کے بعد ہی ایونچولی دیٹ واز یور فرسٹ کمپٹیشن، فرسٹ ایور اپیئرنس آن اینی ٹی وی چینل. اور مطلب میرا خیال ہے کہ اسمبلی کے بعد وہ وہی پہلا کمپٹیشن تھا. وچ ایئر؟ پروبیبلی 2007. اس سے ہاں، اس سے 2007 2008، لیکن 2007 تھا کیونکہ اس کے بعد ہی پھر میں نے لرننگ بھی میوزک شروع کیا. کچھ بھی نہیں پتا تھا ہمیں، بالکل میرا پہلا. دیکھو بتاؤ، آپ لوگ ہوسٹ تھے، آپ لوگ مطلب ماشاءاللہ فلی کانفیڈنٹ. اس لیے ہمیں تو یاد ہے نا، ہم تو ایز اے وہ تو مفتی صاحب کی وجہ سے ہمیشہ سے کانفیڈنس ہے. ہم لوگ دیکھ رہے تھے آپ کو. واہ واہ واہ، مطلب مجھے خوشی ہوئی بات سن کے. آپ ہمارے پائنیئرز میں سے ہیں. چلے تھینک یو سو مچ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر آج شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا دن بھی. ویسے تو ظاہر ہر دن ان کا ہے، تو آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارے چشتی صاحب موجود ہیں. بسم اللہ فرمائیے. منقبت بحضور شہزادی رسول حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جناب. اوصاف و کمالات میں اعلیٰ ہیں رقیہ. آہا، اوصاف و کمالات میں اعلیٰ ہیں رقیہ. بے شک. اللہ کے محبوب کا ٹکڑا ہے رقیہ. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب کا ٹکڑا ہے رقیہ. یہ بھی ہے شرف ان کا، وہ ہیں بنت خدیجہ. آہا، عثمان کے آنگن کا اجالا ہے بھائی کیا کہنا، کیا عثمان کہنا. کے آنگن کا اجالا ہے رقیہ. سرکار دو عالم نے جنہیں ناز سے پالا. واہ. سرکار دو عالم نے جنہیں ناز سے پالا. عرفان کی راہوں سے شناسا ہے رقیہ. عرفان کی راہوں سے شناسا ہے رقیہ. خورشید رسالت کی کرن آپ کو کہیے. واہ. خورشید رسالت کی کرن آپ کو کہیے. عالم میں رحمات کی برکھا ہے رقیہ. کیا کہنا. عالم میں رحمات کی برکھا ہے رقیہ. تعظیم بھی لازم ہے تو فرض ان کی محبت. واہ. تعظیم بھی لازم ہے تو ان فرض کی ان کی محبت. زہرا کی محبت کا حوالہ ہے رقیہ. بھائی کیا کہنے، کیا زہرا کی محبت کا حوالہ ہے رقیہ. واہ واہ. تعظیم بھی لازم ہے تو فرض ان کی محبت. زہرا کی محبت کا حوالہ ہے رقیہ. اور مکتہ پیش خدمت کہ وہ دنیا و عقبہ میں کرم بار ہیں ساجد. واہ. وہ دنیا و عقبہ میں کرم بار ہیں ساجد. ہر مومن صادق کا بھروسہ ہے رقیہ. واہ. ہر مومن صادق کا بھروسہ ہے رقیہ. اوصاف و کمالات میں اعلیٰ ہے رقیہ. اللہ کے محبوب کا ٹکڑا ہے رقیہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، اب ذرا اب مجھے تھوڑا یہ بتائیے، یہ جو حسد کرنے والے ظاہر ہیں
ان کو تھوڑا بتائیے صاحب یہ دنیا و آخرت میں اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کی تباہیاں کتنی شدید ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی سب سے پہلے تو اپنا ایک ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ میں حسد کرتا ہوں یا نہیں. ہاں یہ اچھا ہے. وہ بغیر کسی پیسے کے فری میں ہو جائے گا. وہ کیسے؟ آپ اپنا آپ کا جائزہ لیں, کسی کی نعمت عطا دیکھ کر آپ کڑتے تو نہیں ہیں. واہ. اگر آپ کڑتے ہیں اور آپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے اور یہ بات پیدا ہوتی ہے انو یہ کیوں لب گئی, اس کو یہ کیوں مل گئی, اینو کیوں لگ گئی, مجھے کیوں نہیں ملی, تو آپ سمجھ لیجئے آپ اس سے حسد کر رہے ہیں. واہ. یعنی ایک تھرمامیٹر آپ کے پاس لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, آپ اس کو صرف آن کرنا ہے. اپنے دل سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اس کے نقصان, حسد سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے نقصانات پر غور کریں. سب سے بڑا حسد کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا گیا ان الحسد یاکل الحسنات. اللہ آپ نے جو محنت مشقت کر کے نیکیاں کی ہوئی ہیں نا, حسد ایک ایسا دیمک ہے وہ ساری نیکیاں کھا جاتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. نمبر 2, حسد دراصل حاسد اپنے رب کو چیلنج کر رہا ہوتا. ہاں یہ ہے بڑی اہم ترین بات. یعنی اس کو اپنے رب کی تقدیر اور اس کی تقسیم اور اس کے فیصلے پر اعتماد نہیں ہوتا. آبجیکشن بھی ہوتا ہے. ایک شکایت ہے دل میں, ہاں ہاں, اسے کیوں ملا ہے, مجھے کیوں نہیں ملا. کیوں نہیں ملا, صحیح بات. دراصل بندے کا اپنے رب پر عدم اعتماد کر دینا, یوں سمجھ لیجئے یہ حسد. معاذ اللہ. اللہ اکبر. اب آپ سوچئے کسی بندے کے اندر یہ جذبہ, یہ حسد پیدا ہو تو وہ کتنی گہرائی میں جا کر گرتا ہے. مطلب کس لیول پہ آگے کھڑا ہوا, اپنے خالق پہ آبجیکشن کر دے جو. خالق پہ. استغفر اللہ. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ حسد ایک اور نقصان یہ کرتا ہے کہ بندے کو عدم اطمینان اور بے سکونی کے اندھیرے میں مبتلا کر دیتا ہے. حاسد کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں رہے گا. سکون نہیں رہے گا. اسے یہ لگے گا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. نہ اس کو سکون کی نیند آئے گی, نہ نماز سکون سے پڑھ سکے گا, نہ وہ اپنی زندگی کی نعمتوں کو انجوائے کر سکے گا. یہ بھی حسد کا ایک بڑا نقصان ہے. پھر حسد بعض اوقات جب بڑھ جائے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اب سورہ قلم کی آخری 2 آیات پہ غور کیجئے. مشرکین عرب میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حسد لگانے میں ماہر تھے, اور ان کی باقاعدہ لوگ فیس دے کر حسد لگوایا کرتے تھے. اللہ. اچھا. جیسے کہ آج کل لوگ جادوگروں, کچھ منفی عملیات کرنے والوں کے پاس جا کر پیسے دے کر کسی کے خلاف عمل کرواتے ہیں. پیچھے کیا ہے؟ حسد ہے نا. اس دور میں نظر بد حسد کی وجہ سے لوگ لگواتے تھے, جادو بھی کرواتے تھے, نظر بد لگواتے تھے. حضور علیہ السلام کے خلاف انہوں نے 2 لوگوں کی خدمات حاصل کی کہ حضور کو نظر لگا دی جائے. معاذ اللہ. تو حضرت جبریل علیہ السلام آیات لے کر آئے. اچھا. سورہ قلم کی آخری 2 آیات, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. محبوب جب یہ آپ سے قرآن سنتے ہیں نا تو حسد میں اتنا جلتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں آپ کو جلدی جلدی نظر لگا دی جائے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. اور وہ نظر بد لگا دی جائے. اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا. جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے, اس لیے یہ جو 2 آیات ہیں یہ باقاعدہ نظر بد کا علاج بھی ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, ایک جملہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے نظر بد حق ہے. ہاں یہ صحیح ہے بات؟ بالکل ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے النظر حق, نظر لگنا حق ہے, یعنی ثابت ہے, ٹھیک ہے, تحقیق شدہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, نظر لگتی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو صحیح سالم تندرست بندے کو قبر میں اتار دے. اچھا اس پہ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے ہر ایک اس کو سمجھنا چاہتا ہے. نارملی جب میں ایک حدیث پاک میری نگاہ سے گزری, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ اموات جو نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. تو ایک سوال میرے ذہن میں جنم لے رہا ہے, لیکن میں جا کے آگے آپ سے سوال کروں گا وہ. اچھا سر اب یہ بتائیے حضور کہ یہ جو ایک اور بڑا موضوع ایسا انٹرسٹنگ ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہی, اور کہیں دیکھیں نہ چاہتے ہوئے آپ اس میں انگیج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لاکھ کہیں صاحب کہ جی میں نہیں مانتا, میں نہیں اس پہ یقین رکھتا, لیکن کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ بات ہوتی یار یہ یہاں سے گزر کیوں گئی کالی بلی. اب مسئلہ یہ ہے بھائی وہ جا رہی تھی اپنے کام سے, تم جا رہے تھے اپنے کام سے, اسے اپنے کام سے جانے تو تم اپنے کام سے چلے جاؤ, وہ گزری کیوں؟ یہ تواؤں پرستی کیا ہے ذرا بتائیے تو. یہ بلی سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو توہم پرستی سے ہی جو ہے جڑا ہے. نظامی صاحب میں نا صحیح البانیہ مجھے میرے شیخ کریم نے بھیجا سلسلہ خلوتیہ رمضانیہ کا ذکر سیکھنے کے. اچھا اچھا اچھا.
تو ترانہ اس کا شہر ہے صحیح جہاں پر وہ شیخ مقیم تھے، تو ان سے ہم ذکر کی تعلیم جو ہے وہ لے رہے تھے. شیخ نابینا تھے صحیح. اچھا. تو ذکر جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہاں کا شغل تھا، سارے جو ہے اکٹھے ہو جاتے. تو مغرب کی نماز ہم پڑھ کے چلتے، جب تک وہ خانقاہ کیونکہ چھوٹی سی تھی وہاں پہنچتے تو وہ ذکر جو ہے اس میں شریک ہو جاتے. ذکر کے بعد جو ہے عشاء کی نماز کے لیے سارے درویش کھڑے ہوتے. وہاں پر ایک بلی تھی. اچھا. وہ بلی عین اسی وقت جب ہم لوگ یہ کھڑے ہو رہے ہوتے تو وہ جس طرح یہ عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی ہے وہ اس طرح سے آوازیں نکالتی. ان شیخ نے ایک دن حکم کیا کہ اس بلی کو باندھ دو. تو درویشوں نے اس بلی کو باندھ دیا. خیر کچھ عرصہ وہاں پہ رہا، اس کے بعد واپس آ گیا صحیح. تقریباً 3-4 برس گزرنے کے بعد میرا ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ البانیہ جانا ہوا. اس وقت تک وہ شیخ جو ہے وہ وصال فرما چکے اور ان کے خلیفہ صاحب وہاں تھے. تو اب میرے کیونکہ وہ استاد تھے تو مجھے وہاں پر جانا لازم تھا. وہاں فاتحہ کے لیے گیا افسوس کے لیے، اور عشاء کا ہی وقت جو ہے صحیح ہو گیا. اور اب جو جماعت کھڑی ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلی بدھی ہوئی ہے. اچھا. تو وہ میرے ذہن میں گیا کہ یار وہ جو شیخ کے وقت میں بلی تھی وہ تو براؤن سے کلر کی تھی، اب یہ سفید ہو گئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب مجھے مغالطہ تو نہیں ہے، بلی کا رنگ تو پیلا تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو مغالطہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ سفید کیوں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ شیخ جب وصال فرمایا تو بلی بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ چلی گئی، لہٰذا کیونکہ شیخ بدھواتے تھے بلی اسی لیے ہم بھی بدھوا رہے ہیں. واہ واہ واہ، قائم مقام بلی. سبحان اللہ. تو حضور کچھ تو جو ہے وہ یوں بلیاں ہی بدھی ہوئی ہیں. صحیح صحیح. اور وہ رسومات میں بھی بلیاں داخل ہو گئی ہیں. واہ 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 واہ. وہ خیالات میں بھی وہ یعنی بلیاں. آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی اصل کچھ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ غیر محسوس خوف جو ہم نے اپنے اندر طاری کر لیا ہے، وہ اللہ پر توکل کی کمی ہے یوں کہہ جی جی جی. وہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ بلیاں ہم نے جو ہے وہ باندھنی شروع کر دی ہیں. مخلوق خدا ایسے اثر ضرور ہوتا ہے. جیسے نیک صالح آدمی کی صحبت میں میرے اوپر اثر ضرور ہوگا، کیونکہ ان سے مثبت توانائی کا اخراج ہو ہی رہا ہے. یہ نہ بھی بولیں تو ان کے وجود سے ہو رہا ہے، ان کی موجودگی سے ہو رہا ہے. تو اسی طرح کچھ بد کردار یا اس قسم کے اگر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو تب بھی یقیناً جو ہے وہ ہوتا ہوگا. وہ نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. بالکل جو ہے. اچھا اس میں ایک جملے میں صرف مفتی صاحب اگر مجھے آپ جواب دے دیں تو میں نظامی صاحب کے وقت کی قلت ہے، کیا یہ درست ہے کہ جب مرغہ بانگ دیتا ہے تو وہ مطلب جو ہے وہ اللہ کی خاص مطلب اس میں کوئی رحمت ہے، اور جب گدھا جو ہے وہ رات کے وقت اگر وہ مثال کے طور پہ چنگاڑنا شروع کرے تو لاہور پڑھنا چاہیے وہ شیطان سے؟ بالکل یہ ٹھیک ہے. حدیث شریف میں ہے کہ مرغ کو برا نہ کہو، یہ فرشتوں کو دیکھ کے اذان دیتا ہے. بانگ دیتا ہے. ٹھیک ہے. بانگ جو دیتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور گدھا جو ہے جب یہ آواز نکالتا ہے تو یہ شیطان کو دیکھتا ہے. اچھا اب دیکھیں اس بات کی کسی وجہ سے میں نے وضاحت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو توہم پرستی کے زمرے میں نہیں آتی. بالکل. سوال یہ ہے کہ آپ توہم پرستی کو کیسے دیکھتے ہیں، ذرا یہ بتائیے. جی ہاں، میں تو دو واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑا تیزی سے بتانا چاہوں گا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک صاحب نے بڑی لجاجت سے عرض کیا کہ حضور ہندوستان میں منگل کے دن پیدا ہونے والے کو بہت برا جانا جاتا ہے، خصوصاً خواتین کو. اچھا. آپ فوراً ہی اس کو روک کے تو مسکرایا. آپ نے فرمایا ہاں بس یار ایسا ہی ہے، میں بھی منگل کو پیدا ہوا تھا، امیر المومنین بھی منگل کو پیدا ہوا تھا، امیر المومنین علی بھی منگل کو پیدا ہوا تھا. یہ دیکھیے، یعنی یہ جو قطع کیا آپ نے اور بہکنے کی کوشش کی ان توہمات کی جنہوں نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے اور ہماری قوت ایمانی کو کمزور کیا ہوا ہے، اس پر آپ نے کیسی کاری ضرب لگائی. واہ واہ واہ. کچھ نہیں کہا، واہ. صرف یہ کہا کہ ہاں یار میں بھی منگل کو پیدا ہوا تھا اور امیر المومنین علی. بات ہی ختم کر دی نا. واہ واہ واہ، کیا بات. اچھا، ایک بادشاہ بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی جاہ و جلال کے ساتھ شکار کے لیے نکلا. صبح آگے اسے ایک بڑا مفلوق الحال فقیر اس نے کہا بھائی اسے 5 درے مارو. کیسی منحوس شکل لے کے آئے. صحیح. اس خادم اس بیچارے فقیر نے درے کھا کے کہا کہ حضور والا یہ بھی تو سوچئے میں نے سب سے پہلے کس کی شکل دیکھی تھی. صحیح بات. تو توہمات میں مطلب ایسی عجیب و غریب اس نے پلٹ کے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ میرے لیے منحوس ہیں، میں آپ کے لیے منحوس ہوں. بالکل بالکل ایسا ہی.
تو ہم نے تو قدم قدم پر نحوستیں پھیلا لی ہیں اور ہر چیز میں بڑے معانی نکل گئے ہیں. منگل کے دن جناب ہم کپڑا نہیں کاٹ سکتے, بتائیے. فلاں دن ہم سفر نہیں کر سکتے, بتائیے. فلاں دن ہمیں خرچہ نہیں کرنا ہے. اور وہ جو کنڈلیاں بنتی ہیں اور زائچے بنتے ہیں, ایکچولی اس نے انسان کی قوت ارادی کو, اس کی خود اعتمادی کو اور خدا پر اس کے ایمان کو متزلزل کیا. بالکل صحیح. اچھا سر, کیا یہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ جو ہم ایک خاص مطلب کلچر میں رہے جسے آپ ہندو ڈومیننٹ سوسائٹی کہتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا اثر اس سوسائٹی کے اوپر ہے. جی ہاں, ہے نا. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے. ایکچولی یہ اس وقت سے توہمات شروع ہوئے ہیں جب بہت مختصر سا انسانی معاشرہ تھا اور لوگ اکٹھے رہتے تھے اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. اس لیے اگر آپ مشرق مغرب دونوں کا جائزہ لیں تو ہر جگہ توہمات ہیں. بالکل صحیح. وہ توہمات کہیں الٹ ہو گئے ہیں, بالکل صحیح, کہیں ایز اٹ از موجود. مغرب میں دیکھیں نا, وہ 13 نمبر کے اوپر سیٹ ہی نہیں رکھتے. الو کی مثال دیکھیں, الو ان کے لیے جو ہے خوشبخت ہے, ان کے لیے خوشبخت اور ہمارے لیے بدبخت. مگر الو موجود رہا, الو موجود رہا. الو ہر شاخ پہ الو بیٹھا, ہر انجام گلستان کیا ہوگا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. اسی طرح لفظ دیو ہے جی. دیو شیطان کو کہتے ہیں اور دیو جن کی ایک بڑی مکروہ شکل ہے. لیکن آپ ہمارے ہاں دیکھیں دیوتا, وہ دیو سے دیوی, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس میں تقدس ہے, لفظ موجود ہے, اس نے اپنی ذرا معنویت بدل لی. بہت سے لوگوں نے جو نا اپنی منڈیرے خالی کر دی ہیں. جی کوے آ کے بیٹھتے ہیں نا, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, وہ آ کے کائیں کائیں کرے گا, مہمان آ جائیں گے. بالکل. تو یہ تصور صحیح ہے ویسے, کوے کائیں کائیں کرتے ہیں تو مہمان آتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی صحیح ہو. پرانے زمانوں میں آبادیاں بہت کم تھیں. اچھا. وہ جانور اور پرندے کسی کو دیکھ کے کچھ بول بال لیتے تھے تو اس کے البتہ یہ ضرور ہے, سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے, کچھ جانور جیسے زلزلے کو قبل از وقت محسوس کر لیتے ہیں. یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ. یہ جو کچھ یورپ کے اندر ریسرچ ہوئی, انہوں نے کچھ جانوروں کو جیسے گائے بیل وغیرہ بکریاں وغیرہ آن کے انہوں نے رکھی, اور سرٹن جگہ جہاں ڈیزاسٹرز ہوتے تھے, بہت زیادہ زلزلے آتے تھے, تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ ان میں جو ہلچل مچتی تھی اس سے آنے سے پہلے محسوس کر لیتے. بالکل, وہ بڑا زبردست. بالکل ٹھیک ہے سر, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آئیے ذرا پہلے آپ کو سر, وہ آپ کی چونکہ آج وہ آپ کا کچن میں چکن بن رہا ہے نا آپ کو روسٹ. اچھا, وہ آج آپ کے لیے خاص, وہ ذرا کہاں تک نہیں, وہ بلکہ بریکنگ نیوز ہے. ہاں جی, ہمارا کیمرہ اگر دکھا سکے تو ذرا بتائیے اس وقت کیا کچن کے اندر ہو رہا ہے. جی, جو چکن تھا وہ سٹیم ہو رہا ہے. میں اس کا دم آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں, اور ایک چکن کو میں نے بیک کرنے لگایا ہوا ہے, وہ بیک ہو رہا ہے. جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہے وہ بیک والا بھی کھا سکتے ہیں. یہ میں اس کا دکھا دیتی ہوں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کا چکن سٹیم ہو رہا ہے. اور جو اس کی گارنش ہے وہ میں نے ساتھ میں فرائز ہیں, یہ کاٹے ہوئے ہیں, اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا بوائل کر کے, تو اس کے اوپر گارنش. اس کی پتہ بریکنگ نیوز کیسے بنتی ہے ناظرین؟ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ منیرہ کرن جو ہے کچن کے اندر موجود, ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے, براہ راست دکھا رہا ہے, اور اس وقت جو ہے پوٹیٹوز جو ہیں وہ تلے جا چکے ہیں مفتی صاحب, اور روسٹڈ چکن جو ہے اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہے. مزہ اپنی جو بن کے اوپر نظر آ رہا ہے. آئیے ناظرین آپ کو, اور اب ہم اس روسٹڈ چکن سے پوچھتے ہیں وہ کیسا محسوس کر رہا ہے. کافی لوگوں کا فیوریٹ آج وہ بنا رہے ہیں, بہت لوگوں کا فیوریٹ بنا رہے ہیں. جی بالکل, بہت لوگوں کا فیوریٹ ہے. بھئی اگر جنید اقبال ان کی بریکنگ نیوز دے رہا ہے, سوچئے ذرا میری کیا بنا رہی ہوں گی. اچھا, ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے میں نے پوٹیٹو فرائٹرز, اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیسی قسم کے پکوڑے ہیں یہ, جس میں پانی کا استعمال نہیں کیا ہے. میں نے وقت پکوڑا شریف کہا کریں, تقدس سے نام لیں اس کا, ادب سے نام لیں اس کا, احترام سے نام لیں. جی بالکل. اچھا, یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کا خستہ پن, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پانی کی میں نے ڈالا نہیں, اس میں ساری سبزیاں ہیں. سبزیاں آ گئی, اس میں بیسن نہیں آپ کو آئے گا. بیسن نہیں ہے؟ نہیں ہے, بیسن تو ہے لیکن پانی کا کانٹینٹ میں نے نہیں ایڈ کیا. تو وہ جو ویجیٹیبلز کا پانی تھا اسی میں اس کو میں نے مکس کیا ہے. جیسے اب میں بینگن ہے, اس کے بناؤں گی. بینگن میں جو ہلدی لگا کے رکھا تھا نمک کے ساتھ, اور اب اس کو مکس کروں گی. نمک میں نے ابھی ایڈ کیا, پہلے ایڈ نہیں کیا تھا. ساتھ اس کی چٹنی ہے, پلیٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ڈفرنٹ ریڈی کر لی ہیں, اور چٹنی کے ساتھ, سیلڈ کے ساتھ, اور فروٹ پنچ ریڈی ہو گیا. اب جب سٹیم روسٹ بن جائے گا اس کو میں پریزنٹ کروں گی تو وہ پھر آپ کو ساتھ دکھاؤں گی. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک اور بریکنگ نیوز دیں گے, آپ فکر نہ کریں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور بات ظاہر ناظرین آپ جانتے ہو رہی تھی توہم پرستی کے حوالے سے. یہ جو ضعیف الاعتقادی ہے صاحب کہ یہ بلی تک جو ہے میرا کچھ بگاڑ دے گی, اور یہ جو ہے میں اگر یہ اسٹیپ اس کی میں نے شکل دیکھ لی میری قسمت خراب ہو گئی.
مفتی صاحب یہ جو توہم پرستی ہے عقیدے کی کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ذرا بتائیے، کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کمزوری ایمان ہے، اور اگر یہی حال رہا تو یہ اعتقادی کمزوری بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پھر آگے مرض بڑھتا ہے، یعنی جس مرض کا علاج نہ کرایا جائے وہ بڑھتا ہے نا، اسی طرح روحانی مرض بھی اگر علاج کرا کر ختم نہ کیا جائے وہ بڑھتا ہے۔ ٹھیک، یہ کمزوری اعتقادی پھر آگے بد اعتقادی کی طرف چلی جاتی ہے، پھر بندہ اپنے رب سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو مرحلہ ہے یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا کوئی شے اللہ کے اذن کے بغیر نقصان پہنچا نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، قرآن نے کہا حبیب آپ ان کو بتائیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، وہی پہنچتی ہے جو اللہ ہمارے لیے مقدر اور کر کیا دیتا کوئی ہے۔ شے اللہ کے حکم کے بغیر فائدہ پہنچا بالکل سکتی ہے؟ نہیں فائدہ پہنچا سکتی، کیٹیگوریکل۔ بالکل۔ جو اچھا، اب اللہ ذرا آئیے چاہتا دوسرے ہے موضوع کی طرف جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس طرح کی بات ہے کہ کیا کوئی نظر بد دعویٰ کر کے لگا سکتا ہے کسی کو؟ میں یہ بات کرنے سے پہلے وہ پچھلی بات سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، رہ گئی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد میں، آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی علامتیں بتائیں گے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو بدشگونی نہیں لیتا اور غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرواتا۔ ویری گڈ۔ غیر شرعی جو ممنوع جھاڑ پھونک ہے، جس میں بتوں وغیرہ کو یاد کر کے پھونکے ماری جائیں، وہ نہیں کرتا، اور بدشگونی نہیں کرتا، ان 70,000 افراد میں شامل ہو سکتا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ نیک شگونی لی جا سکتی ہے؟ بالکل لی جا سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا طیرا الا طیرک، یا اللہ اچھا شگون تیری طرف سے ہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو سرکار خود اچھا شگون لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اچھا شگون لینا چاہیے۔ کسی نام، مثلا کسی کا نام ہے محمد صالح، صالح کا معنی نیک، تو اس سے نیک آپ شگون اس سے نیک شگون لیں کہ اللہ صالح آ گیا اب اچھا کام ہوگا۔ اچھا شگون لیا جا سکتا ہے، برا شگون نہیں لینا چاہیے۔ اب آپ نظر بد کے حوالے سے کسی پہ نظر بد لگائی جا سکتی ہے؟ لگائی جا سکتی ہے، اور یہ تو باقاعدہ سمجھ لیجیے ایک فن تھا جس کے بارے میں میں نے ذکر کیا۔ عرب میں بڑے بڑے ماہرین تھے، آج بھی دنیا میں ہیں، جو نظر بد لگاتے ہیں اور ایسی ایکوریٹ اور خطرناک لگاتے ہیں کہ چند منٹ میں کام تمام کر دیتے ہیں۔ مطلب عربس کا تو باقاعدہ ایک کام تھا کہ وہ اونٹ کو دیکھ کے شرطیہ طور پہ کہتے تھے 1 2 3 ٹھک کر کے جو ہاں لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا ہوتا تھا۔ اب آپ بڑی امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیا والد کی، بھائی کی، یہ اپنے رشتہ داروں کی، دوست کی، کولیگز کی، کسی کی نظر لگ سکتی جو آپ سے پیار کرتے ہیں؟ پیار کرنے والوں کی نظر، پیار کرنے والوں کو چاہیے کہ جب بھی آپ کی کسی خاص کوالٹی کو، کسی وصف کو دیکھیں نا، تو وہ ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا کریں، وہ یہ ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ حضرت سہل بن حنیف کو جب نظر لگی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عامر بن ربیعہ کو کہ بندہ خدا تم نے یہ کیوں نہیں کہا بارک اللہ علیہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو یہ ہے اپنوں کی نظر بھی لگتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نظر لگی تھی، ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، عزیزوں کی، پیاروں کی لگ سکتی ہے۔ ان سب سے گزارش یہ ہے کہ جب اپنے بچے کی یا کسی دوسرے بچے کی کوئی تعریف کرنے لگیں تو اس سے پہلے ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کو نظر سے بچائے، یہ الفاظ کہا کریں۔ نظامی صاحب کیا عقیدے کی، اچھا یہ تو بالکل بہت ہی سمجھ لیجئے کہ طریقے سے پورا فریم ورک سمجھا دیا مفتی صاحب نے، لیکن پارٹ آف دیٹ ہمارے یہاں جو عقیدے کی کمی ہے، عقیدے کا ضعف ہے، کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان یا توکل اس طرح سے کرنے کی بجائے ہم چیزوں پر ایمان اور توکل زیادہ رکھتے ہیں۔ جی، ہمارا دین اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے خصوصاً جنوبی ایشیا میں، وہ ملغوبہ ہے بہت سارے ادیان کا، جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے، بہت ساری رسوم کا اور رواج کا، اور بہت ساری رسوم غالب آ گئیں دین پر، عقیدہ ہمارا کمزور ہو چکا ہوا ہے، اور ہم سہارا لیتے ہیں جیسے ڈوبتا شخص تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ ہم میں سے اکثریت، میں آئی ایم سوری ٹو سے، کہ ہمارے بہت سارے ایلیٹ کلاس کے لوگ، خصوصاً ہمارے جو زعماء ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، جو اقتدار کے کھیل میں شریک ہوتے ہیں، وہ ایک سانس نہیں لیتے سوائے اس طرح کے مشیروں کے، جناب، اور ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اور بہت بھاری ان کے معاوضے اور اجرتیں ہوتی ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے یہ دن اچھا، یہ پل اچھا، بالکل، یہ لمحہ اچھا، ایسا ہی، یہ کلر اچھا، یہ پہننا اچھا، یہ قدم اچھا، یہ شکل اچھی، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی قطعیت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ خیر اور شر خدا کی طرف سے آتا ہے، جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا آپ سے، جو اللہ نہیں دینا چاہے
پوری کائنات مل کر بھی آپ کو وہ نہیں دے سکتی. ویری گڈ. اچھا ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں عجیب سے سہاروں کی تلاش ہے. اچھا ہم نے وہ اتنے سہاروں کی تلاش ہے. وہ کسی نے کوئی نئی گاڑی لیتا ہے تو پیچھے سائلنسر کے پیچھے جو ہے بلیک کلر کا جو ہے پٹا باندھ کے اس نظر کسی کا نہ لگ جائے. جوتا بھی باندھ دیتے ہیں. جوتے تک باندھ مجھے ابھی پروڈیوسر شہباز صاحب نے کہا جوتی تک باندھ دیتے ہیں لوگ. یہ نظر کشا نہیں ہے, یہ کیا یہ چیزیں نظر کشا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یہ نظر اور لگا دیں. ایگزیکٹلی. ویسے ایک بات ہے, بے ہوش آدمی کو جوتی سنگانے سے ہوش آ جاتا ہے, یہ بات صحیح. اور جوتا ویسے کمال ہے بھائی, یہ تو بہت بہت جس کا تعلق اسمیل سے ہے نہ کہ جوتے سے. آپ بات مکمل کریں. اچھا جی, چشم بد, وہ جو نظر بد کا ایک تصور ہے, یہ تقریباً 3,500 سال پرانا ہے. اچھا. فرعونہ مصر کے زمانے میں ان کے احراموں میں سے وہ علامتیں ملی ہیں, جیسے اب ترکی میں اور دوسرے ممالک میں نیلی آنکھیں نہیں بنی ہوئی ہوتی, یہ نیلی آنکھیں جیسے نظر بٹو ہے, یعنی یہ چشم بد سے بچانے کا ایک تعویذ ہے. اچھا مصریوں کی زیادہ تر آنکھیں نیلی ویسے. جی ایسا ہی ہے بالکل. اور یہ کہا بھی جاتا تھا کہ جو ماہرین ہوتے تھے نظر لگانے والے, یہ جادو سے بھی بسا اوقات سخت ہے. سخت ہے نا. جی ہاں. تو ان میں ایک خاص بات یہ ہوتی تھی کہ نیلی آنکھیں ہوں جن کی, ان کی نظر جلدی لگ جاتی ہے. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ بھی اب توہمات کے ذیل میں ہے. اچھی بڑی لیکن وہ جب وہ پروون ہے, ایک بات یہ کہ نظر لگانا پروون ہے. ہاں وہ تو ہے نا. اچھا اب اس میں ایک بات, یہ جو بات کر رہی ہیں بڑی کمال بات ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ تھوڑا سا صاحب توجہ کیجئے. بہت سے کیسز میں, بلکہ مجھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے بات تو ظاہر ہے چونکہ آپ روحانی معاملات بھی ماشاءاللہ دم درود بھی کرتے ہیں, بہت سے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیشنٹ ہے, اس کے مرض جو ہے وہ ڈائگنوس نہیں ہو رہا ہے, اور انتہائی سیویئر پوزیشن ہے, اور ڈائگنوس نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر کہہ رہے سارے ٹیسٹ کرا لیے لیکن مسئلہ جو سمجھ نہیں آ رہا. وہ ایکچوئل وہاں پہ بہت سے لوگ اہل علم یہ کہتے ہیں, اہل نظر کہتے ہیں کہ وہ نظر بد ہوتی ہے جس کو وہ لوگ تلاش نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے, یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں, دکھائی دینے کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. ہاں. تو نظر جو ہے اس کے اندر صرف آپ کی آنکھ ہی انوالو نہیں ہے, بلکہ آپ کا دماغ جو ہے یہ بھی انوالو ہے. اوکے. دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دکھنے والی چیز اصل میں کیا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ جو نظر لگنا ہے, بہت سارے لوگ اور بہت ساری روایتوں میں, جیسے مفتی صاحب نے عرب روایت کا کیا, حضرت نے جو ہے وہ مغرب کی بھی روایت کا کیا ہے. جب انسان زیادہ دیر تک کے لیے فاقہ کشی کرتا ہے تو اس کی جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ اس کی نظر کے ذریعے آگے جو ہے وہ سفر کرتی ہیں اس آبجیکٹ تک. اچھا جی. اوکے. تو یہ اتنے گہرے انہماک میں اور مراقبے کی ایک اس صورت میں جاتے ہیں کہ وہ اپنی منفی جو انرجیز ہیں اس کو اپنی دیکھنے کی حس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. جیسے آپ اپنی منفی جو ہے وہ غیظ و غضب کو اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی تھپڑ کی صورت میں آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. اسی طرح سے جو آپ اپنے اندر کے منفی رجحانات ہیں اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ آپ کی نظر جو ہے وہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ بنتی ہے. ہر انسان کے باڈی پہ. ہاں یہ دیکھیں بیماری کی صورت. جی بیماری کی صورت میں آپ کے ارد گرد ایک اورا ہے. اٹس امیزنگ فار می. مطلب یہ بالکل ڈیفرنٹ اینگل. یہ میں وہ حضرت کی نیلی بات کے اوپر جو ہے وہ آتا ہوں. نیلی آنکھ جو ہے وہ ہے کیا. تو یہ آپ کے ارد گرد, آپ کے وجود کے گرد جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کا اللہ تعالیٰ نے اورا بنایا. ایک اورا بنایا وہاں. وہ اورا مضبوط ہوتا ہے آپ کی ایمانی قوت سے. ویری گڈ جی. اب اس اورے کے اندر جو ہے وہ مختلف روشنیاں ہوتی ہیں جو کہ وہ فریکوینسیز ہیں اس توانائی کی. ویری گڈ. جی. تو جب یہ نظر کرنے والا بالقصد جب وہ نظر کرتا ہے تو وہ ایک کمزور اورا والے فرد کے اوپر زیادہ جلدی اثر کرتی ہے. تو یہ جو جانور گرا دیا کرتے تھے اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جانور کا اورا جو ہے وہ انسان کے اورے کے مناسبت سے بہت کمزور جو ہے. اور دوسری بات, اب اس میں آپ کی بات یوں بڑی ہو جاتی ہے کہ وہی بات ہے کہ وضو سے اپنے اورا کو پروٹیکٹ کرو, طہارت سے اپنے اورا کو پروٹیکٹ کرو. یہ فصیلیں ہیں موضوعین جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو, آپ کا اورا مضبوط ہو جائے گا. یہ آپ کے لطائف جو ہیں یہ کیا ہے, یہ جب لطائف ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ آپ کا اورا ایک حفاظتی حصار کی مانند ہے جس کے اوپر آپ کا کردار, آپ کا گفتار, آپ کی سیرت, آپ کے معاملات یہ سب اثر کرتے ہیں.
معصوم بچوں کو کیوں جلدی لگ جاتا ہے؟ ہاں وجہ یہ ہے کہ ظاہر ان کا اورا کمزور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہی صورت آپ مثبت طرف لے آئے ٹھیک کہ ماں باپ بھی جب اس انٹینس محبت کے ساتھ اپنے ہی بچے کو دیکھتا ہے جی، تو وہی شدت جو ہے وہ بے شک ماں باپ کے ذریعے سے آئے تب بھی بچے کے اوپر اثر. بالکل ٹھیک. بڑی بڑی انفارمیٹیو گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، اور آپ کو بہت کچھ آج اس پروگرام میں سیکھنے کو ملا ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ ابھی تو آپ سے بھی سیکھنا ضروری ہوتا ہے نا، آپ کے بغیر تو کام ہی نہیں ہے. بتائیے کیا بنایا؟ میں بھی اصل میں سن رہی تھی نظر کے پوائنٹ آف ویو سے نا، نظر لگ جاتی ہے. کچھ لوگ کالا رنگ بھی نہیں پہنتے ہیں، یہ بھی بڑا ہوتا ہے. کالا رنگ نہیں پہنتے؟ نہیں پہنتے ہیں نا. میں تو پہنتا ہوں. نہیں میں بتا رہی ہوں ویسے ہی یہ اس کی یہ بھی میں نے سنا ہے. اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اسٹیم کیا تھا اور اس کو میں نے بیک کیا. ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست آپ کو ایک چکن جو ہے اس کی تڑپ رہا ہے، اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد چرغا تو جو اس کے جن مراحل سے وہ گزاری گئی ہے وہ مراحل آپ کو اس وقت براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اب آپ ذرا غور نہیں کر رہے ہیں مسالوں کے ساتھ جو اس کی بات آپ دکھائیں نا، لائیو دکھائیں. ڈشز کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اس طرح کی ڈشز کو بھی نظر لگ جاتی ہے. وہ تو جو لگنا تھا لگ گیا نا، اب تو چلی گئی. اب اس کے بعد کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اس کی نظر اتارنا یہی ہے کہ اس کو کھا لیا جائے. اچھا اور مزید بتائیے یہ میں نے تینوں چیزیں ریڈی کر دی. سارا سے کلام سن لینا پھر. ہاں بالکل سنیں، یہ میں نے تینوں چیزیں ڈش آؤٹ کر دی ہیں اور فروٹ پنچ بھی ریڈی ہے. اور اب بس آج یہ جو کچھ بھی آپ نے بنایا نا، آج کوئی تخصیص نہیں، آج آپ نے جو کچھ بھی بنایا ہے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ پیچھے دروازہ کھلا ہوا ہے. بس ہاں چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقان الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا.
طبولي في السماء والأرض دقت وشؤوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا صدام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اے رب ذوالجلال قبولیت کی گھڑیاں افطار کا وقت تیری توفیق کے طالب تیرے بندے تیرے حضور التجا کرتے ہیں سب کو روزہ قبول ہماری ہمارے ماں باپ کی بخشش عافیت اور کل قیامت اپنی بارگاہ کی سرخروئی ہم سب کا مقدر بنا یا اللہ تمام مریضوں کو شفا دے دے پروردگار عالم اس وقت ہمارے ملک میں جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ دست اور خستہ حال ہے اب تو ہی رزاق ہے یا اللہ اپنی جناب سے ہر ایک کو نواز دے پروردگار جو اولاد کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے سکھ دے دے بچیوں کے گھروں میں آباد کر دے اے اللہ کریم اپنے فضل سے ہماری قوم کو توفیق دے کہ یہ شادی آسان کر دے سادگی اپنانے کی سادگی سے بچیوں کو بیانے کی توفیق دے دے یا اللہ لڑکے والوں کو رحم دے دے تاکہ وہ بغیر جہیز کی ڈیمانڈ کے بچیوں کو بیاہ کر لے آئیں یا اللہ ہمارے ملک میں اپنے فضل اور مہربانی سے سکون چین اطمینان رواداری ہمدردی اور احساس عطا کر دے یا اللہ تیرے یہ بندے تیرے حبیب کے امتی تجھ سے تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں رہنے کو سکون سے اپنی عبادات کرنے کو آزاد خود مختار ریاست پاکستان نصیب فرمایا یا اللہ اس وقت تیرا یہ حبیب پیارے حبیب علیہ السلام کی غلاموں کا ملک شدید کرب میں اور مشکلات میں ہے مالک اپنے فضل سے اس ملک کو آسانیوں سے نواز دے مشکلات سے نکال دے یا اللہ اس ملک کی زمین میں خزانے نکال دے یا اللہ اس ملک کے پانی میں برکت دے دے یا اللہ اس ملک کی غذا میں برکت دے دے یا اللہ اس ملک کے لہلہاتے کھیتوں سے سونا نکال دے اے پروردگار عالم اپنے فضل سے ہمارے اوپر جو پہاڑ جیسا قرض ہے یا اللہ تیرے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں یا اللہ اس کو تنکے کی طرح دور کر دے پروردگار عالم ہمارے ملک سے ہر قسم کی سیاسی معاشی افراتفری ختم کر دے ہمارے پڑوسی کشمیری بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ مقبوضہ فلسطین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا اللہ ظالموں کو جبر و قہر سے مظلوم فلسطینیوں کو شکار نہ بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی مسلم امہ کو توفیق دے دے یا اللہ مسلمانوں کو جگا دے یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما دے پروردگار عالم جتنے ہمارے ناظرین روزانہ دعا میں شامل ہوتے ہیں ان کے گھر والوں میں جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ان کی بخشش اور درجات بلند فرما یا اللہ آنے والے وقت کا ہمیں نہیں پتہ پروردگار عالم اگر کوئی مصیبت ہمارا انتظار کر رہی ہے تو ہمیں بچا لے
یا اللہ کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہے تو ہمیں بچا لے، یا اللہ این آنے والی ایسی بیماری سے بچانا جو ہمیں لاچار کر کے بستر سے چپکا دے، یا اللہ ایمان سلامت رکھنا، پروردگار آنے والی ہر گھڑی اس راستے پر چلانا جو تیرے قریب کرے، یا اللہ ذکر کی، تسبیح کی، نماز کی، تہجد کی توفیق ہماری زندگی میں شامل کر دے، یا اللہ پاک ایمان پر خاتمہ، قبر و حشر کی تکالیف سے نجات، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر بنا کر حساب کتاب کے بغیر جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اور اے اللہ پاک خصوصاً ہمارے پاکستانی جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اس وقت شدید پریشان ہیں، یا اللہ ان کو اپنے گھر دے دے، اے اللہ خصوصاً جو مسافر ہیں ان کو خیر سے اپنے گھروں تک پہنچانا، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئوں کو خلاصی عطا فرما دے، اے اللہ پاک جو دعائیں ہم نے کی ہیں یہ ساری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت، بہت حسین دعا مفتی فاروق القادری صاحب اس وقت کروا رہے تھے، اور میں آپ کو لٹرلی ناظرین یہ بات عرض کروں، اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں پرسنلی تو اس وقت اس قوم کو دعاؤں ہی کی ضرورت ہے، اس قوم کو بے تحاشا استغفار کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں صاحب، لوگ جو ہیں وہ اپنا مکر کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے صاحب، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے رب کو منانے کی وہ کوشش کی نہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ جس ٹربلنس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں نا صاحب، اور جس فیز سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا طوفان اس وقت ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس کو ہم فیس کرنے کو تیار نہیں، ہم نے تیاری نہیں پکڑی۔ اور یاد رکھیے گا یہ قوم جب تک سود میں جکڑی رہے گی، مجھے کھل کے کہنے دیجئے، جب تک یہ نیشن سود میں جکڑی رہے گی، کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے، ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا، مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے، یہ قوم جب تک سود میں جکڑی رہے گی صاحب، یہ قوم کبھی نہیں نکل پائے گی۔ خدا را اس بات کو سمجھے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے، یہ پاکستان، یہ ان کی عطا ہے، ان کا کرم ہے۔ پاکستان کو پاک استان بنائیے، پاک استان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کیجیے۔ بہت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے، اللہ کو راضی کیجیے صاحب۔ اس وقت دسترخوانوں پہ بیٹھیں، کرسی سے، طاقت سے، قوت سے، حکومت سے پیار کرنے والے ان محبتوں سے نکلیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسائیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے اس پاکستان پہ، اور اس کے بعد اگر کسی شے کا سایہ ہونا چاہیے تو وہ قرآن پاک کا ہونا چاہیے، اس کے بعد آتا ہے آئین، اس کے بعد آتی ہیں ساری باتیں۔ دعا کی سحری میں انشاءاللہ رات 2 بجے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔